وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام. اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے گزشتہ قسط میں بیان کیا تھا کہ اللہ والوں کی یہ نشانیاں ہیں اولیاء رحمان کی کہ وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ نظر ہے کیا؟ نظر یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے، میں امتحان سے پاس ہو جاؤں، یا اللہ میں 100 نفل پڑھوں گا، میں فلاں چیز حاصل کر لوں، عمرہ کروں گا، فلاں جگہ میری شادی ہو جائے، میں 100 نفل پڑھوں گا۔ یہ اس نے نظر مان لی۔ نظر اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر میں خیر نہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے بے شمار انسان پر احسان فرمائے ہیں، کہیں اس کو صحتیں دیں، کہیں اس کو حسن و جمال دیا، جوانیاں دیں، پیسہ دیا، آنکھیں دیں، کان دیے سننے کے لیے، سر سوچنے کے لیے عطا فرمایا، قدموں سے چلتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ تو ان نعمتوں پر وہ کیا کر رہا ہے؟ ان نعمتوں پر تو چاہیے اس کو کہ 24 گھنٹے 100 سال کی عمر ہو سجدے سے نہ اٹھے، اور ایک اور نعمت کی طلب میں 100 نفل مانگ رہا ہے، نمازیں پڑھتا نہیں، 100 نفل مان رہا ہے کہ اگر امتحان سے پاس ہو جاؤں۔ یہ پہلے تو کبھی اپنے رب کو سجدہ نہیں دیا کافر نے، نماز نہیں پڑھی، اب کسی کام کے لیے یہ نظریں مان رہا ہے۔ نظر کی پہلے کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصلیت نہیں، لیکن جس وقت نظر مان لی جائے اور اس کو پورا کرنا فرض اور واجب ہے، لازم کرنی پڑے گی، پوری نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ نظر پہلے کچھ نہیں، اگر مان لی جائے تو وہ واجب اور فرض ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے نظر مانی کیا ہے؟ اگر نظر مان پوری کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو یہ نظر نہیں ماننی۔ وہ مجھے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ نظر مانی سی کہ میں راجستھان سے انڈیا سے رہنے والا ہوں، تو میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں سعودیہ چلا جاؤں تو میں معین الدین چشتی کی قبر پر جا کر ایک کالے رنگ کا بکرا دوں گا۔ یہ نظر کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں ہے، اس کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے، یہ نظر پوری نہیں کرنی۔ یہاں کہتا ہے کہ میں فلاں قبر پر جا کے دیکھ دوں گا، میرا یہ کام ہو جائے، کیونکہ اس نظر پورا کرنے میں شرکیات ہیں، یہ نظر اس نے پورا نہیں کرنی۔ اسی طرح ہی وہ نظر جو اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اس نے پہلے ماننا تھا میں عمرے پر جاؤں گا، کام ہو گیا، لیکن عمرے پر جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، یہ گناہگار اس صورت میں ہوگا۔ نظر اس نے صحیح مانی کہ میں عمرے پر جاؤں گا، کام ہو گیا، لیکن پیسے بھی ہیں، جانا نہیں چاہتا، اس حال میں وہ گناہگار ہے، اس پر جو فرض ہو گئی تھی اس کو وہ ادا نہیں کر رہا۔ ایک نظر۔ دوسری نظر غیر اللہ کے نام کی نہیں ماننی۔ مثلا ہمارے ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں بسوں میں آ کر نظر اللہ نیاز حسین دے دو کوئی حسین کے نام کا
نظر اللہ نیاز حسین، یہ نظر اللہ تو میری سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے نظر مانی، تو نیاز حسین کیا ہے؟ یہ نیاز حسین ہے، نیاز حسن ہے، پھر نیاز شیخ عبد القادر جیلانی، پھر نیاز ہوگی علی حجویری۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز تو مانگ رہا ہے، اور حضرت ابو بکر نیاز کیوں نہیں کہہ رہا؟ حضرت حسن کی نیاز کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ ہے خلل یہاں۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر مان لینا، نظر حسین ہو یا نظر حسن یا نظر کہتے ہیں جس طرح پانچ تن پاک ہو، یہ شرک الاکبر کا ارتکاب ہے۔ میں کہتا ہوں 1,00,000 2,00,000 5,00,000 تو نہیں، جس نے اللہ کی نظر مانی پوری کرے، لیکن جس نے کسی اور کی نظر کے لیے 1 پیسہ بھی دیا، 1 پیسہ جس کی کوئی قیمت نہیں، کچھ نہیں آتا اسے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اس نے شرک الاکبر کا ارتکاب کیا۔ اس کو جہنم کی آگ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لیے نظر اللہ اور صرف نظر اللہ ہی ہے، نظر حسین نہیں کہنا، نہ کسی اور آدمی کے نام کی نظر دینی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یہ قبروں کے پجاری قبوری ہیں۔ 1 پیسہ اس کو اللہ کے نام کا بھی نہیں دینا، کیونکہ وہ شرکیات پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں شرک داخل کر رہے ہیں۔ اسے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر ماننے سے پہلے کچھ نہیں اس کی حقیقت، لیکن ماننے کے بعد لازم نظر کو پوری کرنا پڑے گا۔ اگر پوری نہیں کرتا تو اللہ کے ہم گناہ گار ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی نظریں اپنے رب کے نام کی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہماری نظروں کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔